الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے کائنات امام الانبیاء حبیب کبریا خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے سیرت متعلق چند گزارشات تواڈے سامنے اللہ دی توفیق نال کوشش کراں. یقیناً ایک بندے دا خیر والا تذکرہ دیر تک اور بلکہ قیامت تک برقرار رہے، ایسا ہی شخص جڑا ہے وہ اللہ دیا نظروں سے کامیاب ہے، جدا ذکر تا دیر اور خیر والا رہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک کامیاب ترین شخص تھا. صرف شخص ہی نہیں بلکہ پوری ایک ملت سن، پوری ایک جماعت سن. اللہ تبارک و تعالیٰ دا انتخاب سن سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اللہ دے بڑے پیارے چنیدہ لوگ سن، بڑے پسندیدہ لوگ سن. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ساڈا انتخاب نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، تمام جہانوں کو انہاں دی آل جڑی ہے ساڈا انتخاب ہے. عام کوئی بھی شخص ہے اس نے انتخاب چ بولو غلطی لگ سکتی ہے، اور رب العالمین نے انتخاب چ بولو غلطی
نہیں لگ سکتی، کیونکہ رب العالمین احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام علیم بذات الصدور لطیف خبیر ذات فعال لما یرید ذات ہے۔ اس کے انتخاب سوچ بھی نہیں پیدا ہو سکتی کہ غلطی ہوئے، اور جڑا بندہ رب العالمین دے انتخاب شک کرتا ہے بولو بندہ مسلمان رہ سکتا نہیں۔ یقیناً اسی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو 2 ہفتیاں تک اس کو اجاگر کرنا ہے، اس کے عمل پیرا کرنا ہے۔ تو میرے بھائی اسی اپنے اندر جھانک کے دیکھیے کہ صرف ایک ہی سنت جڑی ہے اس کو ہی اجاگر کرنا ہے، باقی سنتاں ابراہیم علیہ السلام کی ساری چھٹ دینی۔ یقین جان لو کتنے کامیاب ترین انسان ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اپنا تے اپنا ہے نا، گل تے آ کے بگانا بھی بندے کی تعریف کرے، حق وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ جڑے مخالفت اترن والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی، انہاں دیاں آل اولاداں کو آن والی نسلاں یہودیت ہو جائے یا عیسائیت ہو جائے، وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت اپنی طرف کرنا سعادت سمجھتے سن، یا اپنی نسبت کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنا سعادت مندی سمجھتے سن۔ قرآن مجید نے نقشہ کھینچے، فرمایا یہودی اور عیسائی آتے ہیں کہ اسی ابراہیمیاں یا ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی سن۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی سن تے نہ عیسائی سن، بلکہ یکسو ایک وحدہ لا شریک دے سامنے سر سجدہ رکوع قیام ایک ایک معاملہ ایک ایک قدم اللہ دی رضا اور اللہ وحدہ لا شریک واسطے اٹھانے والے سن، اور مشرکان دے وچوں نہیں سن۔ یقیناً ایک دنیاوی مثال نال بات ہے، تسی سمجھو تو بات سمجھ آئے گی۔ کوئی بندہ کسی کمپنی چ کام کرتا ہے نا، وہی کمپنی کی چیز بنائی ہوئی مشہور ہو جاتی ہے اور واقعی چیز پائیدار ہوتی ہے۔ اس کمپنی کا جڑا سیل مین ہے نا، سیل مین چیز کا اچھا ہونے کی وجہ تو، خوبصورت ہونے کی وجہ تو، معیاری ہونے کی وجہ تو دکاندار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تے آندا ہے کہ ساڈی کمپنی دی ہے، حالانکہ بولو اس بندے دی اپنی کمپنی نہیں، کیونکہ وہ کامیابی اتنی ہے، یہ سعادت سمجھتا ہے کہ میری نسبت اس کمپنی کی طرف، اس شخصیت کی طرف ہوئے۔ تو ایک عام فرد ایک عام کام واسطے ایک عام چیز کو کامیاب دیکھ کے معیاری دیکھ کے اپنی نسبت اس کی طرف کرتا ہے، یہ اپنا ورکر ہے، اپنا بندہ ہے جڑا تعریف کرتا ہے اور اپنی نسبت کرتا ہے اس کمپنی کی طرف۔ وہ انسان تسی سوچو کتنا کامیاب ہوئے گا جڑا دی اپنے ہی نہیں بلکہ غیر بھی آخدے نے کہ آ بندے دے نال ساڈی نسبت ہے، اسی ابراہیمی ہیں۔ ویسے بڑا عجیب اتفاق ہے، اسا نسبت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لوگوں نے یہ نسبت چنگی نہیں لگتی۔ آپ جیسا سردار، آپ جیسا اعلیٰ گفتار، اخلاق، کردار، شان و شوکت کے اندر کوئی نہیں۔ آسان ہے نسبت کرو محمدی بن جاؤ، اہل الحدیث بن جاؤ، نسبت اپنی جڑی حدیث دی طرف کرو، نبی اسلام دی بات دی طرف کرو،
یہ آتے جی اسی انہاں دی طرف نہیں کرنی، اسی حنفی ہونے ہاں، اسی شافعی ہونے ہاں، اسی قادری ہونے ہاں، اسی سونوردی ہونے ہاں۔ یہ گل آئی دے مسلمان نو سمجھ نہیں آئی، جڑی یہودی نو سمجھ آ گئی۔ یہودی نے کسے اپنے ابا اجداد کی طرف نسبت نہیں کی، بلکہ نسبت کی ہے تے اعلیٰ نسبت کی طرف، اعلیٰ شخصیت کی طرف، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ذکر نام لے کے ایک کم 70 مرتبہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دا قرآن چ نام لیا ہے۔ اصل گل دی اہمیت سانو شاید اس طرح سمجھ نہ آئے جس طرح صحابہ نو سمجھ آئی ہے، کیونکہ صحابہ دا جس طرح رب نال پیار سی، ساڈا اوویں پیار رب نال ہے ہی۔ ابی بن کعب سامنے بیٹھے رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابی قرآن پڑھ کے سناؤ۔ فرمایا محبوب جی قرآن نازل تواڈے تے ہویا، پڑھ کے میں سناواں، سنا تسی پڑھ دے ہو، پڑھ کے میں سناواں۔ فرمایا ابی میں اپنی مرضی نال نہیں تینوں کہہ رہا، بلکہ رب نے آکھیا ہے کہ ابی کول قرآن سنو۔ ابی کہن لگے نبی پاک جی میرا رب نے نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں ابی تیرا رب العالمین نے نام لے کے فرمایا ہے کہ ابی بن کعب کو قرآن سنو۔ جدو ایک گل نبی پاک دی سنیے تے اکھاں چوں آنسو زاروں کی دار جاری ہو گئی کہ میرا رب نے نام لیا ہے۔ آج کوئی چودھری بندے دا نام لے آلے نا، کوئی پنچایت پریا دے اندر ہے تے بندے دے پیر نہیں زمین تے لگ دے، کوئی ایم این اے ایم پی اے نال بندہ روٹی کھا لے تے سیلفی لے لے نا تے بندے دی وہ سیلفی نہیں کھلوندی ہے، وہ ٹری پھرتی ہر پاسے۔ اس ذات دے کیا کہنے ہیں، اس احکام الحاکمین دے کیا کہنے نے، جڑا شہنشاہ دا شہنشاہ، جڑا بادشاہ دا بادشاہ، رب العالمین دی ذات ہے۔ او ذات نام لبے اور ایک واری نہیں، دو واری نہیں، تین واری نہیں، چار واری نہیں، پورے 70 مرتبہ ایک کم قرآن چ نام لے کے رب فرمائے ابراہیم میرا وفادار ہے۔ اس دی کامیابی دے کیا کہنے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے بڑے مخلص، برگزیدہ، پسندیدہ، جان نثار، وفادار ابراہیم علیہ السلام اللہ دے بندے سن۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلت دا درجہ عطا کیتا ہے، خلیلی دا، دوستی دا، جگری دوست ابراہیم علیہ السلام رب العالمین دے سن۔ آج ساڑیاں دوستیاں بھی دین تو دور لوگاں دے نال، ساڑیاں محبتاں بھی دین تو دور لوگاں دے نال، ساڑی بیٹھک بھی دین تو دور لوگاں دے نال۔ اور یقین جان لو جدوں سیاہ دل دی سیاہی دا اے عالم آ جاتا ہے نا، پھر اللہ کو دعا ہی ہو سکتی ہے۔ کسی اللہ دے بندے نو ویکھ کے بجائے خوشی محسوس کرن دے بڑھ کے سلام جان دے، دوروں ہی دماغ تے ذہن تے وزن پا لینا، اے بندہ کتھے آ گیا؟ تیوڑی دماغ تے چہرے تے پا لینی، اے بندہ کتھے آ گیا؟ پھر سمجھو یہ دل مر چکیا ہے، اے بس چلدا پھردا مردہ اگر تسی ویکھنا ہی دیش نو ویکھ لو۔ اللہ نال یاری ابراہیم علیہ السلام دی گل تے ہے نا، دوست نو کہے تو میرا وفادار ہے۔ بڑے تسی وفادار بھی بیٹھے نے جڑے بڑے دعوے کردے نے، قبر دے اندر بندہ کلا ہی جاندا ہے، اوتھے کوئی نہیں وفا بندے نال کردا۔ کنی کو وفا کرے گا دوست نال؟ اس سچے رب نال یاری لا جڑا توڑ تک دوستی یاری بھی نبھاندا ہے اور قیامت والے دن شروع کر کے جنت دا داخلہ بھی عطا کردا ہے۔ اللہ نے آکھیا ابراہیم میرا وفادار ہے۔ جنوں رب وفادار کوئی بولو دے دل دے اندر رائی دے درجے برابر بھی بے وفائی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرمانے نے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، میرا ابراہیم وفادار ہے۔ کیسے عظیم لوگ نے، کدی
انہاں دی سیرت دا مطالعہ ہوتا ہے بندہ حیرانگی وچ پے جاندا ہے کیا انہاں دے بال بچے نہیں سی ہے کیا انہاں دی آل اولاد نہیں سی ہے کیا انہاں دے کاروبار معاملات نہیں سی ہے اس سارا کچھ ہون دے باوجود لمحہ پر بھی رب نال بے وفائی نہیں لمحہ پر بھی رب دی معصیت اور نافرمانی نہیں ایسے عظیم لوگ نے تو اللہ پاک نے انہاں دی کامیابی ذکر قرآن مجید بھی فرمائی ہے نال تذکرہ کر کے رب نے نا آج تک سانو یہ پیغام دیتا ہے اور ساڑھے تو آن والی بات والی نسلوں پیغام دیتا ہے کہ اگر کامیاب شخص کوئی دیکھنا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے اور کیسی بہترین بات ہے تو انو منو ترس ہے کہ تسی اتباع اور پیروی کرنی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی لیکن اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام دی پیروی کرن دا درس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے یعنی کتنے عظیم نے انسان کے جنہ دی پیروی کرن دا بھی درس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا گیا ہے تو اللہ پاک نے قرآن کی فرمایا ذرا غور کرنا خوبیاں بے شمار اوصاف بے شمار آپ کی شان قرآن پڑھیا پیا ابراہیم علیہ السلام دی لیکن ایک نصیحت ایک درس او ہونا ضروری ہے اس بات دے بارے کہ اتنا کامیاب بندہ ہے اس بندے اندر کیڑی خوبی ہے جس خوبی کی وجہ تو اتنا کامیاب ترین انسان ہے اللہ پاک نے کتنے کامیابی کا ذکر کرتے ہویا کی فرمایا ذرا قرآن سنیے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اللہ فرماتے ہیں نالا تسی کو سبحان اللہ انہا للہ نہ سمجھے انہا للہ جے سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ بولنا ضرور ایک تاکہ نیند نہ آئے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اللہ فرماتے ہیں اسی چھوڑ لیا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا واسطے دنیا تے چھوڑ لیا ساڈا پیارا ہے ساڈا محبوب ہے ساڈا چنیدہ ہے ساڈا پسندیدہ ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت واسطے اسی انہاں دا جڑا انجام بنایا لَمِنَ الصَّالِحِينَ نیک لوگاں نال انہاں دا انجام بنا دیتا ہے گویا کہ ساری تو سمجھ آتی ہے ابراہیم علیہ السلام دنیاوی زندگی بھی کامیاب نے اور اخروی زندگی بھی کامیاب نے آئیے پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی زندگی کا مطالعہ کیجئے جس وجہ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ نبی پاک جی تسی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے قرآن پڑھ اللہ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین اللہ فرماتے ہیں محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تواڈے دے اوپر بھئی کر دے ہاں جبرائیل نو بھیج دے ہاں تواڈے بھئی کر دے اللہ دی کیسی دی گئی ہے فرمایا ان تابع ملت ابراہیم حنیفا تسی ابراہیم علیہ السلام دی ملت دی پیروی کرنی ہے کیوں اللہ دی کیوں کرنی ہے فرمایا وما کان من المشرکین ابراہیم علیہ السلام مشرکان وچوں نہیں سن ابراہیم علیہ السلام اللہ وحدہ لا شریک دی وحدانیت وحدانیت کا ڈنکا بجان والے سن وحدانیت کا درس دین والے سن عقیدہ توحید کا پرچار کرن والے سن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نو ابراہیم علیہ السلام دیاں ادامہ بڑیاں پسند آئیاں وفاداریاں بڑیاں پسند آئیاں اللہ فرماتے ہیں با ابراہیم الذی وفا ابراہیم علیہ السلام ساڑھے وفادار نے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ
انہو کانا صدیقا نبی نبی جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذکر کرو نا لوگاں دے سامنے ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا ذکر کرو نا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا ذکر کرو انہو کانا صدیقا نبی ابراہیم علیہ السلام سچے نبی سن کبھی جھوٹ نہیں تھی بولن والے کتنی کامیابی نہ اللہ پاک نے نوازے آئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو قیامت تک لوگ آندے جان گے عید الاضحیٰ دے موقع تے قربانیاں کرتے جان گے ابراہیم علیہ السلام دا نام لیتے جان گے سنت نو اجاگر کرتے جان گے نام لین گے تے نال علیہ السلام آکھن گے یار جے تو چاہنا ہے یا میں چاہنا ماں اسی سارے چاہنے ہیں کہ اسی کامیاب ہو جائیے ساڑھا تذکرہ خیر دیر تک روے اے امدان نہ ہوئے ادھر جان نکلے لوگ کہن شکر جان چھوٹیے مریا ہے کل مک گئی ہے نہیں اے امدان نہیں اس طرح کی زندگی بسر کر ابراہیم علیہ السلام قیامت تک کے سنت اجاگر رہے گی آخر کیڑی خوبی ابراہیم علیہ السلام دے اندر جدی وجہ تو اللہ پاک نے انہاں تذکرہ خیر آج تک بھی جڑا ہے وہ رکھے آئے اور قیامت تک اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ جاری و ساری رکھے گا یہ اللہ دی قسم دیکھیے نماز دے اندر 5 وقت مسلمان ہر 2 رکعتوں تو بعد ہر چوتھی رکعت دے اندر یہ الفاظ پڑھتا نظر آئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم شان ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت تک نماز قبول نہیں جس وقت تک محمد رسول اللہ کا ذکر نہیں اس وقت تک نماز قبول نہیں جب تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود نہیں کوئی سنت ہوئے کوئی نوافل ہوئے کوئی فرض ہوئے کوئی سنت ہوئے کوئی نماز ہوئے اس وقت تک نماز قابل قبول نہیں جب تک ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا ان جنازے کی طرف آجا جنازہ او قابل قبول نہیں جب تک کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیتا ہے جب تک کہ محمد رسول اللہ کا ذکر نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں بے اللہ پاک نے کس طرح بلندیاں نہ نماز ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نو کتنا پیارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نال پیار دیا نشانیاں نے 2100 سال گزر چکے نے وفات پایا نو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے لیکن اللہ پاک نے نام نہیں مٹن دیتا اللہ پاک نے آکے دل دے اندر مسلمان نال پڑھنا نماز لینا ابراہیم علیہ السلام دا نام لینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام انہوں نے کامیابی کہ مؤذن اذان دیتا ہے اذان دین تو بعد نال محبوب نے فرمایا قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ پاک نے مؤذن و اذان دین تو بعد سنن والے نے یہ بات کہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے یہ خطبہ خطیب جمعہ دیتا ہے اللہ فرماتے نے کر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ مناسک حج تے جانا ہے پھر اللہ پاک کو تے مقام ابراہیم تے کھڑا کرنا ہے یہ عمرہ کرن گیا ہے تے تاں یہ حج کرن گیا ہے تے تاں من ابراہیم مقام ابراہیم تے کھڑا ہوندا ہے اللہ دے نے پڑھ 2 رکعتاں تے لے نام ابراہیم علیہ السلام دا وہاں قربان جائیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تیری شان دے تیرے مقام تیری بلندی دے مرتبت دے تیری وفاداری دے تیری جان نثاری دے تو رب نے کنیا وفاواں کیتیاں نے یار یہ چاہنا ہے اللہ دی قسم ہے تیرا میرا تذکرہ خیر رہے کہ لوکاں دی پرواہ نہ کر رب نال وفاداری کر رب نال وفا کر یہ سارے بے وفائیاں کر دے نہیں ایک رب العالمین دی ذات جڑی وفا کرنے والی ہے لکھ گناہ کر کے آ جا لکھ خطاواں لے کے آ جا
کت غلطیاں کر کے آ جا کدی تینوں تانا نہیں مارے گا رب کہیں دن تو اے کم کردا رہیا اینے گناہ کردا رہیا وا اللہ دے نے میں تیرا وفادار تو میرا وفادار بن جا اس حالت دے اندر بھی تیرے کول غلطیاں خطاواں گناہ میری ہاتھ چک لے وفا دا پیغام دینا تیرا کام ہے تیری وفا نو قبول کر کے تیرے گناہ معاف کر دینا رب العالمین دا کام ہے اے دیکھو اسرا رب العالمین نال وفا کرو اللہ دی قسم کسے نال وفا کرن دا نہیں فائدہ رب نال وفا کر کسے نال جناب کسی کرن دا نہیں فائدہ رب دے سامنے جو کہ رب تینوں سارا کچھ عطا کر دے گا اے پیغام ابراہیم علیہ السلام دی سیرت جو ملتا ہے پھر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام عمرے تے گیا ہے بندہ تے پھر ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کردا ہے تے جے صفا مروا دی سائی کردا ہے پھر اماں حاجرہ دا ذکر آتا ہے اماں حاجرہ دیاں اور دوڑا جڑیاں نے اور سائیاں جڑیاں نے کوشاں جڑیاں نے ذہن دے اندر آدیاں نے یہ ساریاں باتاں تے جے بیت اللہ نو ویکھدا ہے تے پھر ذکر آندا ہے اے او اے بیت اللہ ہے جڑا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تعمیر کیتا سی اللہ پاک نے یہ ذکر جڑا ہے تابیدہ کر دیتا ہے تے زندہ کر دیتا ہے کیوں کیتا ہے رب نے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہر لمحہ رب نال وفا جفا نہیں وفا وفا فرما برداری کس طرح قرآن نے ذکر کی تھی فرمایا اذ قال له ربه اسلم جدوں اللہ فرماندے نے اسی آکھیا اسلم اے ابراہیم علیہ السلام اے کام کرنا ہے فلاں کام کرنا ہے اے کام کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیکھا مینوں نقصان ہو رہا ہے مینوں دنیاوی گھاٹا پے رہا ہے نہیں سوچیا فرمایا اسلمت لرب العالمین اللہ جی جویں تسی کہو ایویں اسی حاضر ہاں جے تسی آکھو سانو بیوی بچیاں نوں تسی ایسی جگہ تے چھڈ کے آنا بی باطن غیر ذی زرعین عند بیتک المحرم جے تسی آرڈر کرو سانو جناب 80 سالاں بعد 100 سالاں بعد پتر دو پھر اس تو بعد آرڈر کرو حاجرہ نو اپنی بیوی نو تے اپنے بچے نو ایسی جگہ تے چھڈ آؤ جتھے نہ پانی ہے نہ مکان ہے نہ کوئی دکان ہے ایسی جگہ تے چھڈ آئیے اسی فرما بردار تسی کہہ دیتا رب جی اسی جھک گئے ہاں اللہ نے آکھیا چل ہاں ابراہیم ساڈے گھر نو بنا ابراہیم علیہ السلام فرمایا اللہ جی ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آگ چ چھال مار دے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اے وفاداریاں نے جس وجہ تو اللہ پاک نے ذکر کیتا فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا اپنی زندگی دا ہونا بچھونا رب نال وفا کر ابراہیم علیہ السلام دی سنت ایرا یہ سنتاں باقی اجاگر کرنیاں نے یہ ابراہیم علیہ السلام دی سنت قربانی اجاگر کرنی ہے پھر اے بھی طریقہ ابراہیم علیہ السلام دی زندگی تو ملتا ہے جتھے رب نے کھلار دیتا ہے اتھے کھڑے ہو گئے نے جتھے بٹھا دیتا ہے اتھے بیٹھ گئے نے رب واسطے گھر قربان کیتا مال جان قربان کیتا ہے یہ باتاں سمجھ آندیاں نے آنا ذرا غور کرنا توجہ فرما اجے بیت اللہ کرن گیا ہے تاں ابراہیم علیہ السلام دا ذکر ہے اس طرح قربانی ہے نال بے سانتا ذہن دے اندر آندا ہے محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم میرے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سنت نام رب نہیں مٹن دیتا اب بڑے لوگ نے کوشش کرتے ہیں اسی مشہور ہو جائیے معروف ہو جائیے اللہ دی قسمیں جس نکر چ بھی کھلو کے تسی رب نال وفا کرن والے بن جو تہاڈا جان دی دیر ہے اللہ کئیاں دے دلاں وچ تہاڈا ذکر پا دے گا سوچ پا دے گا خیر نہ دعاواں کڈا دے گا رب نال وفا کرو اے ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے سنت صرف چھری پھیر کے جانور دے اس سنت نو نہیں اجاگر کرنا ہے سنت بھی سامنے رکھنی ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اور خوبی کڑی ذرا غور کرنا
انیاں آزمائشاں تکلیفاں پریشانیاں آئیاں نے، لیکن رب دا بولو شکوہ کیتا، شکایت کیتی. ساڑھی زبان اللہ دی قسمیں اس طرح دی ہو گئی ہے، رب دا شکر ہی نہیں ادا کر سکتا. ارے بھی گل یاد رکھو، شکر ادا اے نہیں کھان کے مار کے ڈگار کو مالک دا شکر ہے جی بس. تے جو نماز دا ویلا ہوئے شکر ادا کرنا اصل اے رب نے جڑے فرائض ساڈے تے پابند کیتا ہے سانو اس تے پابندی کریے. اے فرض نے ساڈے تے بولے اعلان تیار کوئی نہیں آنے رب دا بڑا شکر ادا کریدا ہے. کالا شکر ہے؟ شکر ادا ابراہیم علیہ السلام نے کیتا ہے. جیڑی ڈیوٹی رب نے لا دیتی ہے تے ابراہیم علیہ السلام نے دھون چاک کے نہیں دوبارہ ویکھیا، فرمایا جو کہتا ہے ٹھیک ہے. اب ایکھو اللہ پاک نے کی فرمایا ابراہیم جب وصف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شکر گزار سن، شکر ادا کرنے والے سن. آج اللہ دی قسم اگر اکثریت معیشت دی تنگی ہے اور اے عذاب نے ساڑی نے شکری دی وجہ تو کھائی جانے یا ماری جانے ڈکار ہے مجھے تے پہ یا فجر دا ٹائم ہویا نہیں سوچ آدھی وہ جلا کھاتا ہے انہیں سامنے جا کے کھڑے دی ہوئے دس کدی ایک نام پیسی آئی ہوئے رب نے تینوں بھوکا سوایا ہوئے جے وہ کھوا کے سواندا ہی پڑا کے سواندا ہی کدی اندر جھانک کے تو ویکھ جدا کھائی جانا ہے انہیں نہ بھی بے رویاں کری جانا ہے. اب بندے کو 4 دن مگر روٹی کھا دینا وہ گل کوئی بندہ نام نہ لا روٹیاں ساڈے کول کھاندا ہے تے گل ساڈی مندا نہیں. کدی رب نے بھی نہیں آکھیا، کدی رب نے روٹی بھی نہیں بند کیتی تو میرے سامنے سجدہ نہیں کیتا میں تینوں روٹی نہیں دینی. وہ دتی جاندا ہے اسی کھاندی جاندے ہاں نہ شکری کیتی جاندے ہاں. اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم وفادار سی. کنیاں ازمائشاں آئیاں نے ازمائشاں تو بعد بھی رب نے آکھیا ہے ازمائشاں تو بعد بھی ابراہیم علیہ السلام دی زبان چ میں نہ شکری دا کلمہ سنیا نہیں. اچھا اے جڑا درس ہے صرف مولویوں واسطے رہ گیا باجی جنہاں تو اللہ پہ شکر کریا کرو. یہ مولویوں واسطے رہ گیا درس اپنے گھر واسطے کوئی نہیں ہے اپنے واسطے کوئی نہیں. وہ سب تسی آپ جو درس دے ہو شکر ادا کریا کرو شکر کریا کرو جڑی لب جے. اچھا یہ مولویوں تے درس آندا ہے فٹ دے کسی ہور کام تے نہیں فٹ ہوگا. اسی یہ نہیں ویکھدے اسی جنوں سانو جنہ لب جے اسی شکر کریے. اور اللہ دی قسمیں ہے شکری دی وجہ تو دو نمبری بندہ کرتا ہے ٹھڈ بھردا ہی نہیں شکری کر کر کے ٹھڈ نہیں بھردا شکری کر کے نہیں بھردا. پھر آندا ہے 2 نمبر مال آن دیو سود دا مال آن دیو حرام دا مال آن دیو چلن دیو جو ہوندا ہے. شکر گزار بنیے. ابراہیم علیہ السلام دی کامیابی دا نال ایک اے بھی ایک شکر گزار سن. قرآن سنیے فرمایا شاکرا لانعمی اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ابراہیم علیہ السلام شکر گزار سن اور اللہ پاک دے چنیدہ لوگ سن. ابراہیم علیہ السلام دے ویکھنا کتنی ازمائشاں آئیاں نے لیکن اللہ پاک دے سامنے نہ شکری دا الفاظ بھی نہیں بولے. اب ایک نہ پہلی مصیبت کی آئی ہے باپ کو آندے نے ابا جی انہاں دی عبادت کیوں کرتے ہو جڑے سن سکتے نہیں دیکھ سکتے نہیں. ایک گلاں کرتے نے تے آگوں باپ کی آندا ہے کالا راغبن انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا. ابراہیم جے تو سانو دعوت توحید دین تو بعد نہ آیا میں پتہ تینوں کی کرنا ہے مار مار کے پتھر تے تینوں رجم کر دینا ہے. ابراہیم علیہ السلام تے پہلی آزمائش باپ بچے دے مخالف باپ پتر نو دھمکی لا رہے مطلب قتل کر دینا ہے. اس نالوں بڑی آزمائش کی ہو سکتی ہے جڑا آپ جناب کھلان والا پلان والا باپ پڑھان والا بڑا کرن والا پڑھان والا وہی باپ پتر دے خلاف ہو کے آکے میں تو بندہ نہ پڑھایا تینوں میں قتل کر دینا. اس نالوں بڑی اذیت ناک بات کیڑی ہو سکتی ہے. اتنی بڑی آزمائش قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام تھے. پھر بھی یہ نہیں آکھا اللہ جی تہاڈی توحید دا پیغام دئیے اگوں پیو سانو ہمیں کبے پورا پڑھو قرآن دا مطالعہ کرو حدیث دا مطالعہ کرو تو یہ بات نہیں ملے گی. جی ازمائش آئی ہے
گھروں کٹ دیتا گیا ہے، علاقہ چھڈن دے قوم نے مجبور کر دیتا، علاقہ چھڑ دیتا ہے، لیکن رب نال شکوا نہیں کیتا، نہ شکری نہیں کی۔ تیسرے نمبر تے آزمائش مبتلا نے اما سارا نال نے بادشاہ وقت جڑا آندا ہے میں گناہ کرنا ہے بیوی نال، عزت نو مسئلہ بنیا ابراہیم علیہ السلام دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا اللہ آج تک میں تیری مندا آیا، تو مینوں اس مصیبت وچ پڑھا سی۔ ساڈی قوم دی حالت پتہ کی ہے، میں نہیں پڑھنا نمازاں، میں نماز پڑھنا میرا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ اے میں کئیاں کولوں سنیا اے جی جنہ رب دے قریب ہوئی جائیدا وا اونا ہی ساڈا نقصان ہوتا جاتا ہے۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام نے جملے نہیں بولے، سنت جا کر کرو والی بھی، رب تکلیف دے آزمائش جائے پریشانی، اچھا رب نو میں ہی لبا دی صرف اس کام واسطے، جملے تجھے سن دے نہیں، اس کام نو میں ہی لبا دی، ہر قسم دی محنت میرے تے ہی آنی۔ ابراہیم علیہ السلام رب نال وفا کر رہے ہیں، گلاں منی جا رہے ہیں، نال دعا کیتی جاندے نے، دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن وفاداری دے اندر کمی آئی نہیں۔ 80 سال منگیا ہے، رب کو مانگتے رہے نے، رب نال وفا کرتے رہے نے، بے وفائی نہیں کیتی، رب دا در چھڑ کے کسی دے در دے نہیں گئے۔ اس نالوں بڑا بے وفا کیڑا ہو سکتا ہے جنوں رب خود پیدا کرنے والا، اودے اپنے بال بچیاں نوں پیدا کرنے والا، اولاد نہ ہوئے، بیٹا نہ ہوئے، جڑا رب دا در چھڑ کے کسی ہور در تے جائے، او کہڑا وفادار ہے رب دا؟ اودے نالوں بڑا بے ایمان، اودے نالوں بڑا بے وفا کائنات تے دیکھے ہی نہیں۔ جڑا رب ماں دے پیٹ دے وچ نانا فٹ کر کے تینوں دودھ پلا، تینوں خون دے ذریعے خوراک دے، بدائی دا راہ آسان کر کے تینوں دودھ پلاوے، مجھاں تھلے چار تھڑ لاوے، تینوں جناب زمین کو رزق دے، وہ بڑا کیا کہ میں رب نو کی ہے کہ میں میرا رب نے کیڑا جڑا سواریا ہے، سارا کچھ ہی بگاڑے، فلاں تے چلے جاؤ، فلاں دربار تے چلے جاؤ، او دیندار پیراں، او پیر لڑ کے دیندے نے پتر، تیری سوچ تے افسوس ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام دا پیغام سی، جدو بتاں دے سامنے کھڑے ہو کے منتا مانتے سن، ابراہیم نے اُفِّل لکم، تواڈے تے افسوس ہے، افسوس ہے۔ یہ پنجابی دا ترجمہ کرنا نا تسی پریشان ہو جاؤ گے، ایڈا سخت ترجمہ، اُفِّل لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے جڑا رب دا در چھڑ کے کسے در تے سر جھکائے۔ کالی وفا کی اس نے، کوئی وفادار نہیں، کوئی مشرک رب دا وفادار ہو سکتا، بولو نہیں ہو سکتا۔ جڑا وفا کرتا ہے نا انہاں دا ہے تواڈے کول کوئی کسی دے کول منگو، تانوں اور کسی کول منگن دی لوڑ، اسی اللہ دا شکر ادا کرتے، سینے تے ہاتھ مار کے آنے اکو کول ہی منگنا۔ جڑا اپنا نہیں بچا سکیا، جڑا آپ اپنا بچا نہیں سکیا، تیرا میرا کی بچا سکے؟ ابراہیم علیہ السلام وفادار، شکر گزار، اے شکر گزاری ہے رب دا نہیں در چھڑیا، چھڑ کے کسی در دے اور تے نہیں گئے۔ منگیا ہے کہ ادھروں رب کو منگی جاندے نے، ادھروں کام پورا کری جاندے نے۔ آسان رب نے جڑے ساڈے تے فرائض کیتے نے پورے لاگو کیتے نے، اسی او بھی نہیں پڑھتے کرتے تے پھر ہم نے سانوں لب بھی سارا کچھ ہے تے پھر کالے بھی بڑے پیندے ہیں، جلد باز بھی بڑے ہیں، کام ہو جائے سارا جلدی جلدی۔ منصوبہ وظیفہ کیتا پر سکون نہیں آیا، گل نہیں بڑی تمیز دیکھتے نا بڑا سارا آیا کر کے گلے چ پاواں تے جلد بن دے تاں کہ کدنا میں اے نال ہی منسلک ہو جا، میری سوچ دے نال ہی منسلک ہو جائے، میں رب نو نہ ویکھاں آندے نہیں بولتے نہیں، میری گل سنو دھیان نال، آپ نہ شکر ہے رب دا جڑا کڑا چھلا پا کے آکھے میں لاواں نا، میں لاواں تے مینوں تکلیف شروع ہو جاندی ہے، تے جے میں پائی رکھاں مینوں تکلیف نہیں دیندی، دس مینوں انہیں اس کڑے نو مشکل کشا سمجھا کہ انہوں سمجھا، انہیں دس کڑے نو سمجھا نا کہ کڑا لانا ہے تے کڑا مینوں جناب تکلیف دینا لگے، جے میں کڑا پا لینا ہے تے کڑا شفا دیندا ہے، پھر آندا میں رب نو مشکل کشا مانگدا۔ شکر گزار بنیے رب دے، جتھے رب رکھے اوتے خوش رہیے،
فرمایا کہ قرآن سنیے شاکرا لانعمی اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. بولی بولی بولو ذرا سبحان اللہ. بات کر کے آلو کوئی گل نہیں دھیان رکھو میرے الفاظ جا رہا دونوں. اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا ابراہیم شکر گزار ہے 80 سال 100 سال تو منگن تو بعد جدو اللہ نے دیتا ہے پتر تے کی فرمایا ہے؟ فرمایا الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. 80 سالہ بعد 100 سالہ بعد پتر ملے آئے پھر بھی پتر ملن تو بعد کی کیتا ہے الحمدللہ. تیرا شکر ہے اس حالت کی تمہیں بیٹا بیٹا ہے 10-12 سالہ بعد پتر ہوئے نا آنے پتہ کی یقین جان لو شکری نہیں تو ہائے ساڑھے پائے آنے تکے کھڑے کھا کے بڑا پہلے عالم چون رب نے دیتا ہے. سوچ نہیں تیرے تے کیوں بول رہا جملے تیرے واسطے نہیں سی بہتر تا نہیں دیتا تینوں ہونا کہ تیرے واسطے بہتر سی انہیں عطا کر دیتا ہے. اے جڑا کئی ماں نال ود کے پیار کرنا ہے بولو وہ انسان دا نقصان سوچدا. شکر گزار بنیے رب دے شکر گزار. 80 سالہ بعد 100 سالہ بعد ملیا ہے نا تے شکر گزاری ہے تے قرآن نے بات دا درس دیتا ہے. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ فرماندے نے سانو کی ہو گیا اسی کیوں عذاب دئیے انہاں لوکاں نوں جڑے ان شکرتم اگر شکر کرتے ام ایمان لے کے آن وا آمنتم اسی انہاں بستیاں چ عذاب نہیں دیندے جڑیاں بستیاں شکر ادا کرن والیاں تے ایمان لے کے آن والیاں انہاں گھراں دے اندر بھی معیشت تنگ نہیں ہوندی جڑے شکر گزار نے تے جنہاں دے گھر چ بیبیاں نے شکریاں ہون. نبی پاک نے فرمایا تہاڈی جہنم چ کثرت ویکھیے جنہ مرضی تسی خوش کر لو بیبی نو اللہ دی قسم تہاڈے تے خوش نہیں ہو سکتا. جنہ مرضی تسی کر لو تسی مہینے دے 10 سوٹ لے کے دو بہترین تو بہترین کھانا کھواؤ ایک باری لون مرچ نہ کھانی پے جے بیبیاں دی جدوں دی تیرے گھر رہی ہے مینوں سکون ملیا ہی نہیں تے لین کی آئی ہے پیچھے ہی رہنا سی. جدوں نہ شکری کران دے اندر پتر باپ دا نہ شکر آئے ابا تو میرے واسطے کی کیتا ہے باپ دا نہ شکر آئے بیوی خاوند دی نہ شکری ہے اس گھر دے اندر عذاب نہ آوے تو اور کی ہو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کرو گے تو انیاں نعمتاں بڑھا دیا جان گیاں اگر تسی نہ شکری کرو گے اللہ دی پکڑ تواڈے تے آئے گی. نبی پاک نے فرمایا جہنم کی کثرت دیکھیے عورتاں دی کیوں محبوب جی فرمایا بڑیاں نے شکریاں نے خاوندیاں نے شکریاں نے اور بیبیاں گل سن لو یاد رکھ لو نہ شکری نہ کریا کرو تانوں اس گل دا علم ہونا چاہیے باہر دے معاملات اور حالات و واقعات تو پتہ ہونا چاہیے تانوں اس کے گزرے دور سے خاوند صبح تو لگ کے شام تک محنت کر کے کمائی کر کے حلال دا لقمہ تہاڈی تڑی تے لیا کے رکھدا ہے کہ پھر بھی نہ شکریہ کرو پھر افسوس ہے تہاڈے تے. اور نبی پاک نے فرمایا جہنم دی کثرت بیبیاں نے دیکھی ہے اس وجہ پر. اور حدیث سنو اور اللہ تبارک تعالی نے بارے نبی پاک نے فرمایا لا ينظر الله تبارک و تعالی الى امرأة لا تشکر زوجها. اللہ اس عورت کو کبھی بھی نظر رحمت نہ قیامت والے دن نہیں دیکھے گا جڑی عورت اپنے خامد دی نہ شکری ہے. نہ شکری نہیں ابراہیم علیہ السلام تے کتنیاں بڑی آزمائشاں لیکن شکر گزار قرآن کی کہہ رہے فرمایا شاکرا لانعمی اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. وفادار شکر گزار اللہ دے بندے ابراہیم علیہ السلام
تے جے آپ شکر کیتا نا تے بیٹے نے یہی درس دیتا ہے حدیث تے غور کرو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام چلے نے اپنے علاقے تو اپنے بیٹے دے گھر گئے نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے گھر گئے نے اب ایک تربیت کر اپنے بیٹیاں دی اگر ماں ہے تربیت کر پتر ہے جو تیرا باپ لے کے آئے شکر ادا کرنا ہے جو نبلے شکر ادا کرنا ہے یہ آپ ہیں تے بیٹیاں نو درس دے دیئے تیرے باپ دی اینی کمائی ہے اس کمائی دے اندر گزارا کرنا ہے تے شکر ادا کرنا ہے یہ بیبیاں جڑیاں نے بیٹیاں نو بھی چک لیاں نے باپ دے خلاف کڑیاں کر دیاں نے اے جناب فلاں گوانڈ نے جناب سوٹ پہنے آئے تیرا باپ جڑا ہے وہ تینوں لے آگے نہیں دیتا یا منوں لے آگے نہیں دیتا اے تربیت انداز دی بے تربیت انداز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام تے اسماعیل علیہ السلام دے گھر داخل ہونے لگے دستک دیتی اگوں نو جڑی ہے آئی ہے سامنے فرمایا اسماعیل علیہ السلام کتھے نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام شکار تے گئے سناؤ گھر دی حالت کی ہے بس جی لب جے تے کھا لی دی ہے لب جے تے کھا لی دی ہے بس گزارا ہی ہے ٹھلا مٹھا کام چل رہا ہے اے الفاظ جملے نے اے آکھیا تہاڈا بیٹا جڑا ہے جہاں اسماعیل دا نام لے کے آکھیا ہوئے کہ اسماعیل علیہ السلام ایداں کردے نے اودا کردے نے کوئی ذکر نہیں کیتی باجی شکر ہے جی رب دے ٹھیک ہے آ شکر ادا کرن دا بھی انداز ہے اے بھی ایک انداز ہے ہاں جی شکر ہے جی بس رب دے ٹھیک اندر کوڑ پیا ہے تو آنا زبان ٹھیک ہے جی شکر ہے گزارا ہو گیا اے انداز ہے جدو ایک گل کیتی نا ابراہیم علیہ السلام فرمایا سمجھ گئے ساری گل ابراہیم علیہ السلام فرمایا گل سن میری جدو آئے نا اسماعیل علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام نے دو پیغام دینے پہلی گل چلے گل سنی نا فرمایا چوکڑ جڑی ہے اینو تبدیل کر لینا رہن نہیں دینا ہے چوکڑ نو چینج کر لیا باقی معاملات ٹھیک نے چوکڑ تبدیل کر لیا دروازے دی چوکڑ جڑی ہے چینج کر لیا ادھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام آئے نے فرمایا مینوں لگدا ہے کوئی مہمان عظیم مہمان آیا ہے جڑیاں خوشبوواں مینوں آ رہی ہیں فرمایا ہاں ایک بزرگ آئے سن سفید داڑھی والے آئے سن داڑھی والے ایک لفظ 24,000 نبی کوئی ایک نبی نہیں جیسی داڑھی پوری نہ ہوئے داڑھی والے ابراہیم علیہ السلام آئے سن ابراہیم علیہ السلام آئے سن ایک بزرگ آئے سن فرمایا اور تے سارا کچھ انہاں پوچھیا جوچیا میں دسیا ہے تے انہاں آکھیا چوکٹ تبدیل کر لے نہ شکری بیوی گھر دے اندر رکھنی نہیں رکھنی انہیں آ کر چل پھر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تیاری کر چک اپنا چولہا بستری میں تینوں طلاق دینا وا چل ٹر جا پھر کچھ دیر گزری ہے پھر کچھ دیر تو بعد ابراہیم علیہ السلام آئے نے اسماعیل علیہ السلام پھر نہ ملے شکار دے گئے نے بھی اپنی نو نو پوچھیا سنا گزارا فرمایا اللہ دا شکر ہے الحمدللہ بہت سونا گزارا ہو رہا ہے بہت سونا نظام چل رہا ہے جدو ایک گل سنی نہ فرمایا چوکڑ بڑی عمدہ ہے اینو چینج کرن دی لوڑ نہیں یعنی تربیت کیجیے اپنے بیٹے دی بھی کہ رب دی ناشکری بولو کرنی نہیں کرنی اپنے خواتین بھی تے تسی بھی کر لو ذہن اندر بہا لو جے سنت اجاگر کرنی ہے دوسری پھر اے بھی اجاگر کرو نہ سنت ہے اللہ کا شکر ادا کرو صرف زبان دی حد تک رب دا شکر ادا نہیں شکر ادا دا سب تو پہلا سبب ذریعہ اے کہ رب نے جو ساڈے تے فرض کیتا ہے اودی پابندی کیتی جائے پھر نفلی جڑی عبادت کیتی جائے تعلقات معاملات اللہ اور اس دے رسول دے تابع بسر کیتے جان ہے سب نو بڑا شکر گزار بندہ ہوئے جڑا بندہ اس طرح زندگی بسر کردا ہے آخری بات تے ذرا غور کر لے اللہ فرماندے نے جے تو نہ شکری کرے گا میں سخت عذاب دیاں گا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل دا ایک واقعہ ذکر کیتا ہے اب ایک کہ میں جناب اللہ پاک چھیندا ہے جڑا بندہ نے شکری کردا ہے جدی زبان تے ہر ٹائم نہ شکری لیندی ہے اس بندے کو اللہ کے میں نعمتاں چھیندا ہے حدیث تے غور کر لے نبی اسلام فرماندے نے بنی اسرائیل دے اندر تین بندے سن تین بندے انہاں کول فرشتہ آیا ہے فرشتہ آزمائش لے بن کے آیا ہے سب تو پہلے ایک بندہ جڑا سی او ابرس
کوڑی والی انہوں بیماری سی جنہوں اسی دجری آنے اس بیماری دے اندر مبتلا سی تے اس فرشتے نے آکیا تینوں کی چاہیدہ ہے تینوں کیڑی چیز چاہیدی ہے کہ ایو شئی انہیں کیڑی چیز تینوں پسند ہے ایک کہنے لگا میں سامنے زیادہ پسند ہے کہ میری کوڑ والی بیماری ختم ہو جائے اللہ میں خوبصورت چہرہ عطا کر دے تے ایک گل کرن تو بعد جدوں ہاتھ پھیریا اللہ نے کوڑی دی بیماری ختم کر دی تھی بہترین سونا یا چہرہ اللہ پاک نے عطا کر دیتا ہے ہن اگلی گل یہ کہتی ہے فرمایا ایل مالی احب الیکا تینوں سارے نالوں چنگا مال کیڑا لگدا ہے کیڑا مال تینوں چنگا لگدا ہے یہ آندا الابلو مینوں اونٹ چنگے لگدے نے اے ہن فرشتے نے کی کیتا ہے کچھ اونٹ جڑے نے اینوں دے دتے نے فرمایا میں تو اونٹ کھیتی باڑی کر اپنا نظام چلا اپنے معاملات اپنا کاروبار چلا ہن اسی طرح دوسرے کولے آ گیا ہے فرشتہ آیا ہے تے ایک گنجا ہے گنجا صرف گنجا ہے اس فرشتے نے ایک گل کی دس تینوں کیڑی شے چاہیے اے فرشتہ کہن لگا مینوں بال چاہیے نے سونے بال سر تے آنے چاہیے نے انہیں میں کر کے ہاتھ پھیریا فرشتے نے اللہ دی رحمت نال اللہ دی اجازت نال ہاتھ پھیرے تے اللہ پاک نے سارے بال واپس لٹا دیتے تے انہیں آکھیا ایل مالی احب الیکا تینوں کیڑا مال سب نالوں زیادہ پسند ہے انہیں آکھیا بقرہ فاتاہو اللہ پاک نے بقرہ اللہ پاک نے انہاں نوں گائے دے دتیاں گائے مل گئیاں نے اے آندا مینوں گائے پسند نے بچے کٹے مینوں پسند نے مینوں بچہ گائیاں پسند نے او بھی جڑیاں حاملہ ہون او چاہیدیاں نے انہیں جناب اونٹ دے بچے کٹے جڑے نے او دے چھڈے نے بکریاں جناب گائے جڑی ہے او دے دتی ہے ہن اسی طرح تیسرے کول چلا گیا ہے فرشتہ اس فرشتے نے جا کے آکھیا او دس تینوں کیڑی شے چاہیے کیڑی چیز پسند ہے انہیں آکھیا میں اندھا ہاں میں اس چیز نوں پسند کردا کہ اللہ پاک مینوں شفا عطا کر دے مینوں صحت عطا کر دے میری اکھاں دی بنائی واپس لوٹا دے اس طرح کر کے فرشتے نے ہاتھ پھیرے تے اکھاں دی بنائی واپس لوٹ آئی ہے اللہ دے اذن نال اللہ دے حکم نال اللہ دی اجازت نال ہن اے کہن لگا دس تینوں کی پسند ہے اے آندا ماں دے وچوں الغنم مینوں بکریاں پسند نے مینوں بکریاں دے دتیاں جان اے فرشتے نے اللہ دے حکم نال او دی اللہ دی اجازت نال اس کو بکریاں دے دتیاں گئیاں اور یاد رکھ لو جوانوں میرے بات کو دھیان نال توجہ نال سنیے ایمانداروں تو تب سنیے اگر اللہ تانوں عطا کرے تو تب سنیے جدوں انسان دے کول مال آندا ہے انسان دی تیوڑیاں بدلدیاں نے انسان دے انداز بدلدے نے انسان دے اعتبار بدلدے نے انسان دے طریقہ کار بدلدے نے ہن انہاں کولوں مال آیا ہے جڑا جناب ابرس سیگا کوڑی والا بیماری والا سیگا اونوں اللہ نے شفا دتی سونا جا چہرہ دتا نال اونٹ عطا کر دتے نال کی ہویا ہے دوسرے بندے کول دوسرے بندے نوں اللہ پاک نے سات بال عطا کیتے خوبصورتی عطا کیتی نال جناب بچے کٹے اللہ پاک نے کھائے یہ ساریاں دا پیسہ عطا کر دتیاں نے ہن تیسرے کول جناب بکریاں آ گئیاں نے ریال پیان ہو گئی یہ ماں دی جناب بابا بڑا بہترین ماں دے ہن چند ایام لگے نا ایو فرشتہ آیا ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فرشتہ جڑا اللہ نے آکھیا چل جا جا کے ازمائش کر انہاں دی پتہ لگے کنے شکر گزار نے اے لوگ کہنے کول جا کے آندا یار اتنا کر میں نا مسافر بندہ ہاں میں مسافر سفر تو آ رہا ہاں تے میرے جیب دے اندر کوئی چیز موجود میرے توجہ رکھیا جے میرے توجہ رکھیا جے میرے کول کوئی چیز موجود نہیں میرے کول سواری موجود نہیں کہ میں سفر کر سکاں تے اتنا کرنا ایک اونٹ 100 اونٹاں چو ایک باڑے چو ایک اونٹ دے دے ایک اونٹ اسا 100 روپیہ دین لگا سوچی دا کنے ہوئی پورے اونٹ منگنا پے ساڈے اللہ دا دتا ہے مال ہے اندر ایک اونٹ تینوں دے دیا ہاں تیرے کول ایک اونٹ پہ منگنا وا آندا جا جا کم کر میں کوئی نہیں اونٹ دینا ہے ساری میری محنت ہے فرشتہ پتہ کیا آندا فرشتہ آندا میں تینوں جانتا ہاں تو ابرس مانا سی کوڑی والی بیماری والا سی تینوں اللہ پاک نے شفا دتی ہے تے تینوں جناب اللہ پاک نے مال عطا کیتا اس طرح کر کے تیرے کول ایک فرشتہ بندہ آیا سی بندے دی شکل دے اندر آیا سی او حضرت تسی بھلے پھردے ہو
یہ تو میرے پیو دا تے تو چلتا آ رہا ہے مال۔ بندے نے اپنی بات نہیں بھولنی چاہیے، جڑا مالی بھول جائے نا بندہ ہی بھول جائے، مال ملے تو بندہ اپنا مالی بھول جائے۔ آندا حضرت تسی کتنی گلاں کری جاندے ہو، یہ تو میرے پیو دا تے تو چلتا آیا، میرے پیو دا تے 200 اونٹ سن، پھر 150 ہوئے، پھر 100 ہویا، 50 ہو گئے، ہن اے میرے پیو دا تے میں آکھا تو جھوٹ بولدا ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ اگر تو جھوٹ بولنا ہے تیرا کھ نہ رہے، مال گودام جتنا ہے تیرا نہ رہے۔ اینی گل کیتی، ہن اگلے کو ٹر گیا ہے، دوسرے کو آیا نا گنجا سروں، وہ کو آیا تھا یار میں بڑا غریب ہاں، فقیر ہاں، کنگال ہاں، فلسطین دا، اتنا کر یار کنیاں تیرے کو مجھاں گاواں پئیاں نے، ایک مجھ گاں یہ بھی دے دینی چاہیے کدی تحفے دے اندر۔ نبی پاک دا سنت طریقہ ہے، یہ بھی سنت اجاگر کرے کہ غریب دے گھر ایک مجھ گائیں دے بن جائے، ساری زندگی تھانوں دعاواں ہوے، پر سانوں دعا لین دی کدی لوڑ ایڈا جگرا ساڈا کتھے ہویا؟ او گل کی ذرا سنو، میں آکھیا ایک ہی دے دے وچوں مجھ گاں اللہ دے راہ میں فقیر بندہ، میں آکھیا لا کمائیں کام اسی کریے، محنت اسی کریے تے منگن تو آ گئے۔ اور یقین جان لو جدوں اللہ واسطے منگیا جاندا ہے نا، کوئی شے منگی جاندی ہے، بالکل اج بھی یہ رات ہوندا ہے، تاثرات چینج ہو جاندے نے، بندہ مولوی انہاں نوں بیگم لے بھی آ رہی ہوں، انہاں سانوں آکھنا ہے دے تے تیرے اللہ دے بندہ کہڑا باپ دادے دے رب نے تینوں دتا ہے تے رب نے دتے ہوئے وچوں مانگدا پیا ہے، یا نا میری محنت ہے، اے بھی آندا ہے کو آندا میری محنت ساری تو بھولیا پھردا ہے۔ انہیں آکھا سن سروں گنجا سی کہ نہیں سی ہے، تیرے کو کھ بھی نہیں دیا، کہ کال غریب سی، آکھن لگا او نہیں یہ گل کوئی نہیں ہے، میرے پیو دا تے تو یہ کام چلتا آ رہا ہے، میرا پیو چودھری سی، میرا دادا چودھری سی، میرا پردادا لمبردار سی، او جناب فلاں انہیں پنڈاں دا جڑا ہے نا مالک سی گا، یہ تو تو چلتا آ رہا ہے۔ میں آکھا جے تو جھوٹ بولنا اللہ تیرا مال بیڑا غرق کر دے، کھ نہ دے۔ اور ویکھ لو رب دا دتا ہویا، رب دی نشکری، رب دے راہ دے نہ دینا، اس نال وڈی نشکری کی ہے جے رب نے دتا ہے بندہ رب دے راہ دے نہ دے، اے تو وڈی نشکری ہو سکتی ہے، اے بھی بڑی وڈی نشکری ہے، یاد رکھ لیجئے۔ تیسرے نمبر تے ہونا نبینا جڑا سی نا، او کوئی اللہ دا ولی سی، او دے کول آیا، انہاں آندا یار مینوں آ کو بکریاں شکریاں دے دے، تو نبینا سی نا اکھاں نوں تینوں اللہ نے مال دیتا ہے تے تو غریب سی، اللہ نے مال دیتا، انہیں آکھا سونا میری گل آ ریوڑے پوریاں بکریاں دا جنیاں تیریاں دل کردے نے انہاں وچوں کھول لا، اللہ واسطے میں تینوں دین نوں تیار ہے، جیڑی دل کردے کھول لا، جنیاں دل کردے کھول لا۔ فرشتے نے دعا کیتی اللہ تیرے مال دے اندر برکت عطا فرما دے۔ ایویں ہی نا جدوں اللہ دے راہ تے دیو گے تے مولوی دعا دیندا ہے نا اللہ تہاڈے مال وچ برکت پا دے، آندے جی دعا کرو جی کوئی کسے حساب نہ حساب لگے دو تسی ہے نا کہ کہو جی دعا کرو، ایک میں ہوندی ہے جدوں دو گے تے دعا تب ہونی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی دعا اودوں ہی دیتی ہے جدوں عثمان نے مان دے ٹھگ لائے نا، فرمایا ماں عثمان ماں میرا بعد دیو، اج تو بعد جو شادی کری عثمان تینوں سارا کچھ معاف ہے۔ ادھر دیکھو میں کہا جڑی مرضی بکری کھول لا، جنیاں مرضی کھول لا، واقعی رب نے دیتا سی، میں نبینا سی، میں اپنا ماضی نہیں بھولیا، مینوں مال رب نے دیتا ہے لیکن میں ماضی نہیں بھولیا۔ یقین جان لو رب مان دے، کدی سوچیا کر وقت ساڈے تے بھی ایویں دا سی، اساں بھی بڑا مشکل گزارا کردے ساں، اور کئی اینے لوگ نے جڑے بڑا مشکل گزارا کرن والے نے، اساں بھی اودا دھیان کریے رکھیے، انہاں تیناں جو مال اودا بچا ہے جنے رب دے راہ تے دتا ہے، باقی سارے دا مال ختم ہو گیا۔ ناشکری دی سزا ہے، رب دا شکر ادا کیجئے اور رب دے راہ تے کثرت نال کیجئے، اور یقین جان لو ایک گارنٹی ہے، کبھی آزما کے دیکھو، آزما سی تے کئی باری آزمایا بھی ہے، آزما کے دیکھو بھی، تسی اللہ دی قسم مہینے 1000 دا نوٹ دیو نا 1500 2000 دا تسی دیو، اللہ تہاڈا مہینہ بعد چ پورا ہوئے گا، اللہ کو ٹکڑے ٹکڑے تانوں عطا کرے۔ اس واسطے نشکری نہیں شکر گزاری، آج نشکری مین وجہ ہے جدی وجہ تو ہر اگلی زبان تے نشکری، شکر نہیں جدی وجہ تو اللہ نے معیشت کو تنگ کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دا وصف ہے شاکرا لانعمی اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، پہلا وصف ہے
وفا رب نال، باقی سب کے ساتھ جفا ہے، وفا صرف رب العالمین دی ذات دے نال ہے۔ دوسرے نمبر تے ہر حال دے اندر آزمائش تکلیف پریشانی، یا اللہ تیرا شکر ہے، صرف زبان دی حد تک نہیں، عملی لحاظ نال جو فرائض پڑھتے میرے تے لاگو ہوئے نے انہاں دی پابندی کرنا شکر گزاری دی سب نوں وڈی علامت۔ اللہ سب سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے، ما توفیق الا باللہ۔